بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر شریف تک سرکار اپنے شہر کے مکتب میں پڑھتے رہے۔ پھر آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اب بغداد چلیں اور وہاں دین کی اونچی تعلیم حاصل کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنی امی جان سے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ سرکار کی والدہ اللہ تعالی کی بہت ہی نیک بندی تھی، علم دین پڑھنے سے کیوں کر روک سکتی تھی۔ دل پر صبر کی سل رکھ کر اجازت دے دی اور آپ کے ابا میں بغل کے نیچے 40 اشرفی رکھ کر اوپر سے سی دیا۔ جب سرکار چلنے لگے تو آخری وقت آپ کی امی جان نے وعدہ لیا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے۔ سرکار نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا اور بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ جب آپ کا قافلہ شہر ہمدان سے آگے بڑھا تو 60 گھڑ سوار ڈاکو جنگل سے نکل پڑے اور قافلہ والوں کو گھیر کر ان کا مال اور سامان لوٹنے لگے۔ ایک ڈاکو سرکار کے پاس بھی پہنچا اور بولا، او صاحبزادے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ سرکار نے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ سرکار نے فرمایا، میرے عبا میں بغل کے نیچے استر کی تہ میں سلے ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا کہ اس لڑکے کے پاس کچھ ہے نہیں، مجھ سے صرف مذاق کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ چلتا بنا۔ اتنے میں دوسرا ڈاکو پہنچا، اس سے بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اس سے سرکار غوث پاک کا واقعہ بیان کیا۔ سردار بولا، اس لڑکے کو ذرا میرے سامنے لاؤ۔ ایک ڈاکو آپ کو بلا کر لے گیا۔ جب سرکار وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ڈاکو آپس میں قافلہ والوں کا مال بانٹ رہے ہیں۔ آپ سے ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، او صاحبزادے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ سرکار نے فرمایا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے کہا، کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے عبا میں بغل کے نیچے سلی ہوئی ہیں۔ سردار نے سیون ادھڑوا دیا، دیکھا واقعی 40 اشرفی موجود ہیں۔ وہ آپ کی صاف گوئی پر دنگ رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکے نے اپنا مال بتایا کیوں، جبکہ دوسرے لوگ اپنا مال ڈاکوؤں سے جہاں تک ہو سکتا ہے چھپایا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بڑے تعجب کے ساتھ حضور غوث پاک سے پوچھا، میاں صاحبزادے، تم نے اپنا یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ ہم سے صاف صاف کیوں بتا دیا تم نے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ چلتے وقت میری امی جان نے سچ بولنے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس لیے میں سچ ہی بولا، کیونکہ میں اپنی امی کا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کی سچی بات سن کر رو پڑا، کہنے لگا، تم نے ایسی کٹھن گھڑی میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑا، اور میرا حال یہ ہے کہ میں برسوں سے اپنے خدا کے وعدے کو توڑ رہا ہوں۔ میاں صاحبزادے، ادھر آؤ، میں تمہارے نورانی ہاتھوں پر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے سرکار کے ہاتھ پر سچے دل سے توبہ کی اور اپنے ماتحت ڈاکوؤں سے کہا، تم لوگ جاؤ، اب تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ ان ڈاکوؤں نے جواب دیا کہ ہم لوگ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، پہلے تو تم ڈاکہ مارنے میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ کرنے میں ہمارے سردار ہو، ہم لوگ بھی اسی دم توبہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر سب ڈاکوؤں نے سرکار غوث اعظم کے مبارک ہاتھوں پر توبہ کی اور لوٹا ہوا سارا مال قافلہ والوں کو واپس کر دیا۔ دوستو، ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔